أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کل بات یہاں سے رہ گئی تھی ادھوری کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ کا سلام خاص ہے جنتیوں کے لیے، غیر جنتیوں کو اللہ پاک کا سلام نہیں ہوگا۔ والد و اولاد، حاکم و محکوم، احباب و اعزہ کے سلام کی لذت سے تمام دنیا آشنا ہے۔ ہر انسان پہچانتا ہے بچہ کہ یہ باپ سلام کر رہا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا سلام کر رہا ہے۔ دوست، خالق کے سلام سے لطف اندوزی صرف اہل جنت کا حصہ ہے۔ یہ تشریف و تکریم کی انتہا ہے۔ جو ذات کے نور حقیقی ہے، کون ذات؟ اللہ رب العالمین، اس کے حجاب کے بعد نور کا بقا ایسا ہی ہے جیسا کہ غروب آفتاب کے بعد روشنی کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کل کی حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ اسی حدیث کی شرح میں یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے: انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو فقیر دیکھ ہی لیں گے ہم کبھی۔ ہم فقیر ہیں، اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے تو ہم کبھی دیکھ ہی لیں گے۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ پردہ نشی سہی، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ملاقات ضرور ہوگی۔ دوامی دیدار کن کو ہوگا، یعنی ہمیشہ دیدار الہی کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ نعمت رویت سے ہمیشہ اور ہر وقت فیضیاب ہونے والے انبیاء ہوں گے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یا پھر اہل قربت ہوں گے جو ذات مقدس سے باوجود کہ وہ تمام کیفیات اور اعتبارات سے پاک ہے، اللہ وصل رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ یاد الہی میں وہ لوگ جو مگن رہتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، سناؤں گا تو درس رہ جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو ذات کی تجلی دوامی طور پر حاصل تھی، بجلی کے چمکنے کی طرح ان پر جلوہ ذات کا پرتو افغن نہیں تھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ تھوڑی دیر یاد کیا جسم کانپ گیا، لیکن یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت یاد الہی میں غرق ہیں اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کو حاصل ہوگا۔ جی، ایک آن میں چمک پڑی اور جاتی رہی، مگر قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں ان کو دیدار میسر نہ تھا، لامحالہ آخرت میں میسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ایک روایت بخاری کی سنیے، اس کے بعد ایک طویل حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کی زیارت میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے 14ویں چاند کی طرف دیکھا حضور نے، اور ارشاد فرمایا: سن لو، تم عنقریب قیامت اور جنت میں اپنے رب کی زیارت اسی طرح سے کرو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے نظر آنے میں تم کو کوئی دقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ پس اگر تم ہمت کرو کہ تم نماز فجر اور نماز عصر کو نہ چھوٹنے دو تو اس کی پابندی کر لو۔ ترمذی کی یہ روایت ہے یا بخاری شریف کی، وہاں یہ تفصیل گزر چکی ہے، ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ان دو نمازوں کے اہتمام سے اللہ پاک کے دیدار میں بندہ کو مدد ملے گی، یا یوں تعبیر کر لیں کہ اس سے انسان کے آنکھ میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کے تجلی اور دیدار کو دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں نماز فجر اور نماز عصر کے اہتمام کی قرآن کریم ہی میں ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ چلیے جی، قریب سے کون زیارت کریں گے؟ ایک ہے اللہ کو دور سے دیکھنا،
ایک اللہ کو قریب سے دیکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کر رہا ہوں صرف روایت کا، جنت والے کافور کے ٹینوں پر بیٹھ کر ہر جمعہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، ان میں سے سب سے زیادہ قریب سے زیارت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو جمعہ کے دن جلدی آئے گا۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، کانسیپٹ انڈیا پاکستان میں تو بطور خاص، ارے مولوی صاحب جب خطبہ دیں تو چلیں گے نا، جمعہ کے دن جلدی جائے گا اور صبح کو جلدی اٹھتا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، اعلیٰ درجہ کا جنتی اللہ کی صبح و شام زیارت کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجہ جنتی وہ ہوگا جو اپنی جنتوں، بیویوں، نعمتوں، خدمتگاروں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا۔ ان میں سے زیادہ مرتبہ کا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرہ اقدس کی صبح و شام زیارت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی ایسا ہی بنا کے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو ہمارے درس میں 5-6 روز سے چل رہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن قیامت میں اور جنت میں بہت سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ادنا جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال، یہ روایت ذرا طویل ہے، اگر ختم ہو گئی تو کل اس کو پورا کریں گے، ذرا ترجمہ سنیے۔ ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے غلمان یعنی خدام اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہمارے آقا کو خوش آمدید، آپ کو اجازت عطا ہو گئی تو آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ سنیے، خادم کہیں گے ہم سے ملیے، پھر اس کے لیے 40 سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال کے۔ سنو، پورا دبئی تو کتنے دن میں آئے گا؟ 1 دن بھی نہیں لگتا۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو جواب ملے گا یہ سب آپ کے لیے ہے، حتیٰ کہ یہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا، ابھی تک تو قالین بچھ رہا تھا، منزل تک، تو اس کے سامنے یاقوت احمر، سرخ یاقوت اور گرین زبرجد کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے اور ہر حصہ میں 70 بالا خانے ہوں گے۔ کتنے؟ 70 منزلیں بالا خانہ، اور ہر بالا خانہ کے 70 دروازے ہوں گے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ آپ کو انگریزی آتی، مجھے اردو آتی، اب بالا خانہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم کہو گے فلور، یہ لفظ بولتے ہوئے بھی زبان میں یار تنگی ہوتی ہے جی۔ کہاں جائے گا؟ تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ منزل پہ چڑھتے جاؤ۔ نہیں، منزل پہ تلاوت کرتے ہوئے۔ تو تلاوت کرتا کون ہے؟ خلیج ٹائمز پڑھ رہے ہو تم لوگ تو، میگزین دیکھتے ہو، قرآن کون پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ کے کلام کے پڑھنے کی اللہ توفیق دے گا۔ اللہ کے کلام سب لوگوں کو دوستی نہیں ہے، صرف مردوں کو بخشوانے کی دوستی ہے۔ چاچا جی معاف کیجیے، لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب یا تو مارنے کے لیے نہیں جان نکلی، مولوی صاحب ذرا یاسین پڑھو، یا کسی کو قبر میں پٹائی سے بچانا ہے تو مولوی صاحب ذرا قرآن پڑھ دو۔ قرآن اس لیے آیا تھا، قرآن تو آیا تھا کہ زندوں مردوں پہ پڑھو تو زندہ۔ چنانچہ وہ چڑھے جا حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت پر براجمان ہوگا، اپنی سلطنت کے تخت پر، یہ برجمان نہیں، براجمان یعنی اس پر، کبھی تم برجمان چلے پھٹ سے، اور اس کی ٹیک لگائے گا۔ اس تخت کی لمبائی چوڑائی 1 میل ہوگی۔ یہ سب عربی کے لفظ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، عربی عبارت ہے اس میں، لیکن میں نہیں پڑھ رہا۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے، ان میں سے کوئی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کا کھانا نہیں رکھتا ہوگا، سب